میں دوستوں سے آج کل یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ہجرت کی رات تھی، قربان چلا جاؤں مولا علی کی شان پہ، شاہ صاحب نبی پاک سرکار نے فرمایا علی آج میرے کمرے میں بڑا سخت خطرہ ہے، قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے، میرے بستر پر اگر میں سوؤں گا تو وہ مجھے قاتلانہ حملہ کر کے آج قتل کرنے کا ارادہ لے کے آئے، خطرہ بڑا شدید ہے، ایسا کر اس شدید خطرے میں تو سو جائے۔ بھی عجیب محبت ہے، حالانکہ مولا علی وہ بھائی ہیں نبی پاک سرکار کے، چچا کے بیٹے ہیں، 19 سال کی عمر ہے مولا علی کی، اور 53 سال میرے نبی رحمت سرکار کی عمر ہے، 52-53 برس۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور تسی میرے نالوں ٹھیر سے آنے جے، 52-53 سال تاڑی عمر ہے تے میں تے 18-19 سالاں دا ہے تے سیانا بندہ پلا اداں تھوڑا کردا ہوندا بھی خطرہ ہوئے تے آپ چل جائے تے 19 سالاں دے منڈے نوں بسترے تے پا جائے۔ انہوں نے عرض کی حضور میرا سوال ہے کہ اگر آج خطرے کی رات میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں تو آپ بچ سکتے ہیں؟ اللہ میرے نبی نے فرمایا ہاں میں پھر بچ سکتا ہوں۔ مولا علی نے یوں ہی سنا تو ہوا کیا؟ فرمایا کہ وَأَحْبَتَ إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا، مولا علی زمین کی طرف گرے اور سجدہ کر دیا، اور سجدہ کر کے عرض کیا مولا میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں کہ تو نے مجھے اپنے نبی پر فدا کرنے کے لیے چنا، اپنے نبی پر قربان ہونے کے لیے چنا، تو نے مجھے چنا کہ تو اپنے نبی پر مجھے قربان کر دے۔ یہ لفظ صرف بات کر کے گزر جانے والے لفظ نہیں ہیں، یہاں ٹھہرنے والے الفاظ ہیں۔ فدیہ کس کا بنایا؟ نبی کا، امام الانبیاء کا۔ فدیہ کس کا بنایا؟ امام الانبیاء کا۔ اب جس کو فدیہ بنانا تھا اللہ کی نگاہ انتخاب نے دیکھا کہ میں نے زمین پر آج اس کا فدیہ دینا ہے جو سب سے پاک ہے، جو کیا ہے؟ سب سے پاک، سب سے پاک ہے۔ تو فدیہ دینے کے لیے بھی تو کوئی ایسا ہو نا کہ جس سے پاک کوئی نہ ہو۔ احباب گرامی میرے نبی رحمت سرکار آئے، صحابہ کرام کا تزکیہ کیا، ان کو کلمہ پڑھایا، ان کو سکھایا، ان کو پاک صاف کیا، لیکن مولا علی فرماتے ہیں کہ میں پیدا ہی علی محمد عربی کی گود میں ہوا، میرے نبی مجھے سینے سے لگا کے رکھتے، میرے نبی مجھے اپنے ساتھ لٹاتے، منہ میں چباتے، پھر میرے منہ میں ڈالتے، مجھے اپنے ساتھ سلاتے، اپنے ساتھ لے کے جاتے۔ میں جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے ساری زندگی، نبی کے پیچھے پیچھے یوں چلتا رہا۔ میں نے کبھی شرک دیکھا ہی نہیں، کبھی کفر دیکھا ہی نہیں، کبھی کوئی غلطی دیکھی ہی نہیں، تربیت ہی نبی کی گود میں چڑھا۔ تو احباب گرامی جس نے پیدا ہوتے ہی لعاب دہن کی پاکیزگی حاصل کی، پیدا ہونے سے پہلے نبی کا خون اور علی کا خون جب ایک تھا، نبی کا نور اور علی کا نور جب ایک تھا تو اس سے پاک تو کوئی نہیں نہ ہو سکتا تھا۔ نبی معصوم ہے، نبی کیا ہے؟ اب اس معصوم پر فدا کرنے کے لیے اللہ نے جب نگاہ انتخاب دوڑائی تو پھر علی سے پاک کوئی نظر نہ آیا، تو اسی لیے علی سجدے میں گر گئے کہ مولا فقط یہ مجھ پر احسان نہیں ہے، یہ مجھ سے محبت کرنے والوں پر بھی احسان ہے کہ وہ میرے مرتبے کو سمجھ جائے کہ ہم کتنے عظیم شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے احباب گرامی سجدے میں گرے اور عرض کی مولا تیرا شکریہ۔ اب ہوا کیا؟ اللہ پاک نے جبریل اور میکائیل کو بلایا اور بلا کے کہا جبریل و میکائیل میں نے تم دونوں کو بھائی بھائی بنایا ہے، ایسا کرو کہ تم میں سے ایک دوسرے پر قربان ہو جائے۔ ان دونوں نے آپس میں باتیں کی، دونوں نے انکار کر دیا۔ اب اگلے الفاظ سنیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میرے نبی نے فرمایا افلا کنتما علی ابن ابی طالب، کیا تم دونوں علی جیسے نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا تم دونوں علی جیسے نہیں ہو سکتے تھے؟ افلا کنتما مثل علی ابن ابی طالب، علی جیسے، علی ابن ابی طالب جیسے نہیں ہو سکتے تھے۔ احباب گرامی یہ بات اللہ نے کیوں کہی؟ مثل علی ابن ابی طالب،
فرشتوں کے جہان میں کیوں کہی؟ تاکہ لوگ کہیں انسانوں میں علی کی مثل نہ ڈھونڈتے پھریں۔ واہ واہ واہ، انسانوں میں علی کی مثل نہ ڈھونڈتے پھریں۔ واہ۔ میں نے جبریل و میکائیل کو کہا افلا کنتما مثل علی بن ابی طالب، تم دونوں کو چاہیے تھا کہ علی کی طرح ہو جاتے، نہیں ہوئے۔ اب کائنات والوں میں اعلان کر دیا وہ علی کی مثل زمینوں پر نہ ڈھونڈتے پھرنا، علی کی مثل تو آسمانوں میں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ بات سمجھ آ گئی؟ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اب فرمایا اچھا چلو ایسا کرو، تم جاؤ زمین پر ایک علی کے سرہانے اور ایک پینتی پہ کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے ساری رات اس کی حفاظت کرو۔ واہ۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ کھڑے تو ہو گئے، مولا تو سوئے ہوئے ہیں، کہا بخن بخن لاکا یبن ابی طالب، بخن بخن لاکا یبن ابی طالب، بخن بخن لاکا یبن ابی طالب۔ تو میں نے بڑا ذوق دیا، میں نے کہا ارے او ملا، تو نہیں ابو طالب کا نام لیتا تو نہ، واہ 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 واہ، کیا تو نہیں لیتا تو نہ لے۔ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کبھی اللہ نام لے کے کہتا ہے افلا کنتما علی بن ابی طالب، وہ تم ابن ابو طالب کے بیٹے جیسے نہیں ہوئے۔ کبھی اللہ ابو طالب کہتا ہے، کبھی جبریل کہتا ہے، کبھی میکائیل کہتا ہے، کبھی مصطفیٰ کہتے ہیں۔ وہ تم سے سننے کی تو ہمیں حاجت ہی نہیں، واہ 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 واہ، تم سے سننے کی ہمیں حاجت نہیں رہی۔ کبھی اللہ ابو طالب کرتا ہے، ہمیں تم سے ابو طالب کہلوانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ شاید اللہ پسند ہی نہیں کرتا کہ جس کا میں اپنی پاک قدرت والی زبان سے نام لیتا ہوں، یہ نہ ہی لے تو اچھا، سبحان اللہ، یہ نہ ہی لے تو اچھا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں وہ جی ہم نہیں مانتے حضرت ابو طالب کو، میں کہتا ہوں نہ مانو، کائنات کا مالک ابو طالب کا نام لے کے علی کی بات کرتا، نبیوں کا امام ابو طالب کا نام لے کے علی کی بات کرتا ہے، جبریل ابو طالب کا نام لے کے علی کی بات کرتا ہے۔ تو جس کا ذکر کرنے والا جبریل ہو، نبیوں کا امام ہو اور ساری کائنات کا خدا ہو، اس کو کسی سے ذکر کروانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے احباب گرامی یہ تو اب انہوں نے کہا کہ بخن بخن لاکا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو، تجھے کیا ہو؟ مبارک ہو۔ کیوں مبارک ہو؟ ان اللہ یباہی بک الملائکہ، اللہ نا فرشتوں میں تیری ذات پہ فخر کر رہا ہے۔ مثلا فخر کیا کر رہا ہے؟ فرشتوں کو دکھا رہا ہے، اوہ فرشتوں دیکھو میرے علی کو، یہ ہے میرا علی، انجدہ ہوندہ ہے میرا بندہ، اس کو کہتے ہیں فداکار، اس کو کہتے ہیں جانثار، اس کو کہتے ہیں عاشق مصطفیٰ، اس کو کہتے ہیں جان لٹا دینے والا۔ تم نے بڑے بڑے عشاق دیکھے ہوں گے، دیکھو ذرا میرے علی کو دیکھو۔ فرشتوں پہ بات فرشتوں میں اللہ کی چل رہی تھی۔ احباب گرامی یہ حسین کا بابا علی ہے۔ یہ حسین کا بابا کون ہے؟ علی۔ اور حسین کی ماں کی تو بات ہی چھوڑ دیں، بات چھوڑ دیں احباب گرامی۔ کیا شان ہے کہ جب قیامت والے دن اللہ پورے آب و تاب کے ساتھ جلوہ فروز ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں اجازت لی جائے گی کہ مولا حضرت حوا آ رہی ہیں، اللہ پاک فرمائیں گے آنے دو۔ مولا کریم حضرت آسیہ آ رہی ہیں، آ جائیں۔ مریم آ رہی ہیں، آ جائیں۔ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، بڑی شان، آ جائیں۔ عائشہ آ رہی ہیں، آ جائیں۔ ام سلمہ آ رہی ہیں، آ جائیں۔ ام حبیبہ آ رہی ہیں، آ جائیں۔ ازواج مطہرات آ رہی ہیں، آ جائیں۔ فلاں بی بی آ رہی ہیں، آ جائیں۔ یا اللہ فاطمہ آ رہی ہیں، اللہ پاک فرمائیں گے روکو، مولا کیا ہے؟ فرمایا پروٹوکول دینے دو۔ یا اللہ کیا پروٹوکول؟ اللہ آواز دے گا، عرش سے آواز ہے، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد۔ لوگو اپنی گردنیں اب جھکا لو، اپنی گردنیں اب جھکا لو، اپنی آنکھیں بھی جھکا لو۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ آنکھیں بند کر لو۔
اللہ نے یہاں پر اکتفا نہیں کیا کہ آنکھیں بند کر لو حسین کی ماں نے گزرنا ہے، نہیں، کہا گردنیں بھی جھکا لو، گردنیں جھکا لو۔ یہ دنیا میں بتایا کہ جس کی عظمت کے سامنے کل گردنیں جھکانی ہیں آج ہی جھکا لو، آج جھکا لو۔ وہاں پر نہیں جھکاؤ گے تو فرشتہ پکڑ کے جھکا دے گا، وہاں پر جھکانا پڑے گا۔ یہ میرے حسین کی ماں ہے، یہ علی کی زوجہ ہے، یہ دختر مصطفیٰ ہے، یہ میری خاص بندی، اتنی شان والی ہے حسین پاک کی ماں۔ تو حسین باپ کے اعتبار سے بھی بے مثل، ماں کے اعتبار سے بھی بے مثل، نانا کے اعتبار سے بھی بے مثل، دادا کے اعتبار سے بھی بے مثل۔ دیوان ابو طالب علیہ السلام پڑھیں تو اس میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ جب مولا علی پیدا ہوئے نا تو ان کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد اور والد ماجد حضرت ابو طالب بیٹھے ہوئے۔ ماں اظہار کرتی میرا دل ہے علی پاک کو یہ شان ملے، یہ شان ملے، یہ شان ملے۔ باپ سنتا رہا۔ انہوں نے کہا ایک میری بھی خواہش ہے۔ کہا جی آپ کی کیا خواہش ہے؟ فرمایا جب قیامت والا دن ہو نا، لوگوں کو آوازیں آ رہی ہوں فلاں آ جائے، فلاں کا بیٹا فلاں آ جائے، فلاں کا بیٹا فلاں آ جائے، میری ایک خواہش ہے کہ جب میرے اس بیٹے علی کو آواز آئے تو یوں نہ آئے ابو طالب کا بیٹا علی آ جائے، فاطمہ کا بیٹا علی آ جائے، میری یہ خواہش نہیں ہے۔ کہا جی آپ کی کیا خواہش ہے؟ فرمایا میری خواہش ہے شاہ جی، آئے ہائے ہائے، میری خواہش ہے کہ اس کو آواز آئے نفس محمد آ جائے، واہ واہ، نفس محمد آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ابو طالب کیا بات کرتا ہے، قیامت والے دن ہم دنیا میں ہی کہہ دیتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ کسی مفسر سے پوچھ لیں یہ نفس رسول کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا ابو طالب تو نے کیا خواہش کی ہے کہ قیامت والے دن تیرے بیٹے کو لوگ نفس رسول کہیں؟ میں ایسا کرتا ہوں، تیری خواہش کو قبول کرتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں، دنیا میں بھی لوگ کہیں گے کہ یہ نفس رسول ہے۔ یہ کیا ہے؟ نفس رسول۔ یہ نفس رسول حسین کا بابا ہے، اور جس نے یہ خواہش کی وہ حسین پاک کا دادا ہے۔ ایسی خوبصورت خواہش، ابھی بھی لوگ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیا تھا۔ تو احباب گرامی ان کی خواہش تھی میرا بیٹا علی اس قدر فنا ہو جائے ذات مصطفیٰ میں، اس کا اپنا نام ہی نہ رہے، اس کی اپنی پہچان ہی نہ رہے، اس کو لوگ اپنے نام سے نہ جانے، جب بھی علی کو جانے رسول کے نام سے جانے۔ اس قدر بھی کوئی ٹوٹ کے محبت کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے تو بے مثل ہیں میرے مولا حسین۔ اس لیے احباب گرامی یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں حج کی، خانہ کعبہ کی، یہ کیا ہے؟ وہاں پر کیا ہوتا ہے خانہ کعبہ پر؟ وہاں پر یہ جو ویسے ہم اگر چکر لگائیں تو کہتے ہیں یہ بیل ہے جو چکر لگا رہا ہے، جدہ کولو تے ٹگا جوڑیا ہوندہ ہے۔ یہ کوئی عقل و دانش کی بات تو نہیں ہوتی بھی بندہ گیڑے ہی کڈی جاوے، کہتے ہیں یہ اتھے گیڑے ہی کڈی جاندہ، گھومی جاندہ، شاید توازن درست نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر کوئی کینکریاں اٹھائے اور یوں مارتا پھر کدی ایس کند تے کدی اس کند تے اتھے کو پیل پاوا ملے، کہتے ہیں یہ پاگل سا محسوس ہوتا ہے، پتھر مارتا پھر رہا ہے۔ تو وہاں پر کیا کرتے ہو؟ پتھر اٹھا تو ایک دن بھی جا کے دوسرے دن بھی، یہ بظاہر دنیا میں ہم کریں گے کہتے ہیں یہ پاگل آدمی ہے، دیواروں کو پتھر مار رہا ہے، ستونوں کو پتھر مار رہا ہے۔ یہ کیا ہے سارا کچھ؟ کعبہ کے چکر اور وہ ستونوں کو پتھر اور وہ جانوروں کی قربانی اور یہ سارا سسٹم، یہ کیا ہے؟ یہ ہے اداکاری جناب ابراہیم علیہ السلام، اسی کی اداکاری کرتے ہیں نا ہم کہ انہوں نے ایسے کیا تھا تو ہم کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے کیا لگتے ہیں؟ کوئی رشتہ ہے ان سے آپ کا؟ آپ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ توجہ سے، یہ بڑا ضروری سوال ہے۔ آپ سب جتنے بھی دوست ہیں ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کوئی رشتہ ہے نبوت والا ان کے ساتھ آپ کا؟ نہیں ہے نا؟ آپ کے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ کون ہے آپ کے نبی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی جو آپ کا نبی نہیں ہے اس کے بیٹے کی تو 5-6 ہزار سال پرانی بھی مناتے ہو۔ واہ 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 واہ، بات سمجھ آگئی؟ جو آپ کا نبی نہیں ہے
جس کا آپ سے رشتہ ہی کوئی نہیں، 6-7 ہزار سال پرانی بات بھی اس کی مناتے ہو، جس کا آپ نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، اور جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کا بیٹا، جس سے رشتہ ہے آپ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اس کی یاد منانے پر اعتراض، اور جس کا کلمہ ہی نہیں پڑھا اس کی ہر سال بڑے دھوم دھڑکے سے یہ جی میں نے سنت ابراہیمی اور اسماعیل کی سنت ادا کرنی، جس کے ساتھ رشتہ ہی کوئی نہیں اس کی یاد مناتے ہو کیوں؟ کہتے اللہ کہتا ہے کہ مناؤ، فرمایا مرے اب سمجھ کے اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ جس نبی کا تو نے کلمہ ہی نہیں پڑھا اس کے بیٹے کی اللہ یاد منواتا ہے، یہ سکھانے کے لیے کہ اگر عقل ہے تو اپنے نبی کے بیٹے کی بھی منا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا جو ہے ان کی بات تقریض تھی، ان کی بات کیا تھی؟ تقریض تھی، ان کی بات کتاب کا دباچہ تھا، محمد کا بیٹا حسین پوری کتاب ہے، محمد کا بیٹا کیا ہے؟ کتاب ہے، وہ سرے ورک تھا، یہ پوری کتاب ہے، وہ قربانی کا پہلا صفحہ تھا، یہ قربانی کی ساری کتاب ہے، بھئی پہلے صفحے کو تو یاد رکھتا ہے، جو قربانی کی کتاب کا پہلا صفحہ ہے جس کو اسماعیل کہتے ہیں، اور جو قربانی کی پوری کتاب ہو وہ کیوں بھول گئے؟ اس کو کیوں یاد نہ کریں؟ وہ کون سی کمی رہ گئی ہے حسین پاک کے قربانی دینے میں؟ کوئی کمی واقعہ رہ گئی ہے؟ احباب گرامی علی کو بچا لیا، علی کو کیا کیا؟ علی قربان ہو گیا، علی کو بچا لیا، اب کہا کہ محبوب وفدیناہ بذبح عظیم کا میں نے وعدہ تو کیا ہوا کہ اے نبی تیری جگہ پر ایک عظیم ذبح کو قبول کروں گا، ذبیحہ کو، اب وہ بھی تو اتنا ہی پاک ہو جتنا تو پاک ہے، وہ بھی ایسا ہی طاہر و مطہر ہو جیسا تو طاہر و مطہر ہے، تو اس کے لیے پھر حسین نگاہ انتخاب میں آیا، علی اکبر آیا، علی اصغر آیا، اونو محمد آئے، یہ سب جناب ابو طالب کی اولاد ہے، کتنا مقدس خون ہے علی کے بابا کا کہ اللہ اپنے نبی پر فدا کرنے کے لیے اسی کو منتخب کرتا ہے، اسی کا انتخاب کرتا ہے۔ تو احباب گرامی سمجھ جائیے اس بات کو کہ 10 ذی الحج کا 10 محرم سے کوئی تعلق تو ہے، 10 ذی الحج کا 10 محرم سے کوئی تعلق تو ہے، جو اللہ سمجھاتا ہے کہ لوگوں سمجھو، اگر تم اپنے سے 5-6 ہزار سال پہلے آئے ہوئے نبی کے بیٹے کی یاد مناتے ہو، جس کا تم کلمہ بھی نہیں پڑھتے، تو جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے بیٹے کی یاد کیوں بھول گئے ہو؟ اس کی قربانیوں کا بھی تذکرہ کرو، وہ تو قربان ہی نہیں ہوا تھا، اس سے تو چھری اٹھا لی گئی تھی، اور جس پر چھری چل گئی